بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال في المقام الآخر: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال في المقام الآخر: انما يخشى الله من عباده العلماء. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. آمنت بالله رب العالمين والصلوات والتسلیمات علی النبی الکریم. آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے قبل اپنے اور ہم سب کے مرکز عقیدت اربابنا فدا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم سب کے مابع و منجا جناب احمد مجتبیٰ روحی فدا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بڑی بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. علم کی فضیلت میں ایک شاعر نے کہا کہ علم ہی قدر ہے انسان کی، علم ہی قدر ہے انسان کی، ہے وہی انسان جو جاہل نہیں، ہے وہی انسان جو جاہل نہیں. حضرات محترم، آج کی اس نورانی محفل میں ہم نے 2-3 آیتوں کی تلاوت کی، ایک حدیث شریف پڑھی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی استفہام انکاری کے طور پر ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. جس کا مسئلہ یہ نکلا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا کہ بے شک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے علماء ڈرا کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ معرفت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرا کرتے ہیں. ذرا ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس کے آرام و آسائش کے لیے تمام چیزوں کو مہیا کیا. آسمان سے سورج چمکایا، تاروں کی جگمگاہٹ، چاند کی چاندنی، جدھر بھی نگاہ ڈالیں، اور اس کے بعد ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، رسولان نظام کو بھیجا. لیکن یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا. ایسا کیوں نہ ہوا کہ بندے بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العزت سے فیض حاصل کر لیں، ڈائریکٹ احکام کو اللہ رب العزت سے لے لیں؟ تو اس سوال کے جواب میں علامہ ناصر الدین بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر بیضاوی میں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی تفسیر میں نہایت عمدہ جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے جو انبیاء کرام رسولان نظام کو مبعوث فرمایا، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام کو بھیجنے کی ضرورت درپیش ہوئی، بلکہ یہ تمام بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ بندوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ بندے بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض حاصل نہیں کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ فیض حاصل نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کو بھیجا، انبیاء کرام کو بھیجا، رسولان نظام کو بھیجا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے احکام لے اور بندوں تک احکام پہنچائیں. اسی لیے انبیاء کرام رسولان نظام کو مبعوث فرمایا اور تقریباً 313 رسولان نظام تشریف لائے. تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. پھر اس کے بعد سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے نبوت کو ختم فرما دیا. آپ خاتم النبیین بن کر کے آئے. اب نبوت کا سلسلہ آپ نے بند فرما دیا. آپ کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہی مطلب ہے اللہ پاک کی اس ارشاد کا، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہی مطلب ہے حضور الاسلام کی اس ارشاد کا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، جب ہم بندے، ہم گنہگار بندے، یہ امتی بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض حاصل نہیں کر سکتے، تو ہمیں انبیاء کرام یا رسولان اعظام میں کسی کی ضرورت درپیش ہے۔ اب انبیاء کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، حضور الاسلام آخری نبی ہے، اب کوئی نبی بھی نہیں آنے والا، تو اب ہماری ہدایت کے لیے، اب ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں راہ راست کو دکھانے کے لیے، اس قرآن کی تعلیم کے لیے، اب اس معاملہ کو جس کے سپرد یہ کیا گیا کہ جو شخص اس چیز کو انجام دے گا اور جو لوگ ہماری ہدایت کے لیے کام کریں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے، وہی علماء کرام ہیں، وہی علم والے ہیں۔ اب ہم یہی ہمارے پیشوا ہیں، یہی ہمارے مقتدا ہیں، یہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ اب کسی نبی کا انتظار نہیں، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے یہی علماء کرام ہیں، یہی ہمارے پیشوا ہیں۔ ہم اور آپ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں ہم تک علم پہنچانے کے لیے، ہم تک حدیث پہنچانے کے لیے، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنے اسفار کیے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعے کی روشنی میں عرض کروں، مسند احمد اور مجموع الزوائد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ مشہور صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن ذرا واقعہ تو سنیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں رہنے والے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں۔ جب آپ کو خبر ملی کہ ملک شام کے اندر ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث براہ راست سنی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر بن عبداللہ نے نہیں سنی تھی، آپ نے پھر کیا کیا؟ یہ طالب علموں کے لیے بھی ایک رہنمائی ہے، ان کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ ہم علم کی راہ میں اگر مشقتیں آئیں تو مشقتوں کو برداشت کریں، کیونکہ اس کے بعد جو ہمیں فضیلت ملے گی، جو ہمیں تقویٰ ملے گا، وہ ہم جانتے ہیں، میرا رب، ہمارا رب جانتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا کیا؟ جیسے انہیں خبر ملی تو انہوں نے ایک اونٹ کو خریدا، اونٹ کو خریدنے کے بعد اس پر اپنا ساز و سامان لادا، اپنا تمام سامان اس پر لادنے کے بعد آپ مدینہ شریف سے ملک شام کی طرف چل دیے۔ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں، 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر کا سفر نہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، تقریباً 1 ماہ کا سفر ہے، لیکن آپ نے ایک حدیث سننے کے لیے، کسی دنیاوی غرض سے نہیں، فقط ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ شریف سے لے کر کے آپ ملک شام کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ملک شام پہنچے، ان کے دربار میں حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی تو حضرت آرام فرما رہی تھی اور پوچھا تو کہا، میں جابر بن عبداللہ ہوں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور صحابی رسول نے جب یہ بات سنی، جابر بن عبداللہ تشریف لائے ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی تشریف لائے ہیں، اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے اور گلے سے لگا لیا، معانقہ کیا اور فرمایا کہ بتائیے آپ ہماری بارگاہ میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو جابر بن عبداللہ نے فرمایا، ایک حدیث میں نے سنی تھی۔ کیا ایک حدیث آپ نے سنی ہے؟ ایک اس مسئلے کے تعلق سے آپ نے ایک حدیث سنی ہے جو میں نے نہیں سنی ہے، تو میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو ہمارے آنے سے پہلے یا آپ کے ہم تک آنے سے پہلے ہمارا یا آپ کے کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد میں وہ حدیث نہ سن سکوں، اس لیے میں نے فوراً سفر کیا اور میں صرف اسی غرض سے آیا ہوں، فوراً میں نے سفر کیا تاکہ میں آپ سے براہ راست یہ حدیث سن سکوں۔ اللہ اکبر! تصور کریں آپ حضرات، تصور کریں کہ ان لوگوں نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، ایک ایک حدیث کے لیے کتنا لمبا سفر کیا ہے۔ اور آپ تو کہہ دیتے ہیں قال رسول اللہ قال رسول اللہ، ذرا اس چیز پر بھی تو غور کریں کہ یہ سند ہم تک، یہ حدیث ہم تک کن کن واسطوں سے پہنچی ہے، جن واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے ان حضرات نے کتنی پریشانیاں اٹھانی ہیں، کتنی مشقتیں اٹھانی ہیں۔ مسند دارمی کی روایت ہے، حضرت صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، صحابی رسول ہیں، حضور الاسلام کے چچا زاد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، قریب رشتے دار بھی ہیں، جلیل القدر صحابی بھی ہیں، لیکن آپ کے اندر علمی طلب دیکھو، علمی طلب اتنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انصار کے اندر علم کو زیادہ پایا، تو ایک شخص کے پاس میں علم حاصل کرنے جاتا، ان کے بارے میں جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو معلوم ہوتا کہ وہ آرام فرما رہی ہیں، جب ان کے گھر پہ میں جاتا معلوم ہوتا کہ وہ آرام فرما رہی ہیں، تو میں کیا کرتا، میں اپنی چادر کو اپنے سر کے نیچے تکیہ بنا کر کے رکھ لیتا اور اس کے بعد ان کے دروازے پر میں لیٹ جاتا۔ گلی چل رہی ہے، راستہ چل رہا ہے، لوگ اپنی سواری لے کر گزر رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، دھول میرے اوپر آ جاتی،
نہ جانے کتنی دھول میرے اوپر آ جاتی، لیکن میں حضرت کے انتظار میں کہ کب حضرت گھر سے تشریف لے جائیں، کب گھر سے نکلے آؤں، میں حضرت سے سماع حدیث کروں۔ تصور کریں آپ حضرات، جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ فرماتے ہیں کہ جب ان صحابی رسول کو معلوم چلا کہ اتنے جلیل القدر صحابی آئے ہیں، عبداللہ بن عباس آئے ہیں، وہ نکلتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے جابر بن عبداللہ، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، بتائیے آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ کو ہمیں بیدار کر دینا چاہیے تھا جب میں آرام کر رہا تھا۔ تو جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو بیدار کروں، میں نے سوچا جب آپ اپنے کام سے اٹھیں، جب آپ نماز ظہر ادا کرنے کے لیے اٹھوں، تب میں آپ سے سماع حدیث کروں۔ یہ ادب بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے علم حدیث سیکھنے کے لیے ہم تک، تاکہ ہم تک علم پہنچ جائے، اور کوئی مقصد نہ تھا، یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال، آپ کی تقریرات کی حفاظت ہو سکے اور بآسانی ہم تک پہنچ سکے۔ لیکن ہم نے اس کا کیا سزا دیا؟ اس کے بعد کے اسلاف کو دیکھیں، تابعین کرام، تابع تابعین، ان کی بعد کے دیگر اسلاف کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کتنی پریشانیاں، کتنے مصائب و آلام کا سامنا کیا۔ ایک کتاب علم الصیغہ، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، مدارس میں چلتی ہے، علم الصیغہ، علم صرف کی بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس کے مصنف علامہ عنایت احمد کاکڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون علامہ عنایت احمد کاکڑوی ہیں؟ جب انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا گیا تو اس میں آپ بھی شریک تھے، آپ کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی، انگریزوں نے آپ کو کالے پانی کی سزا دے دی، آپ جیل خانے کے اندر ہیں اور پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کوئی سکون نہیں، کوئی قرار نہیں، پریشانی کے عالم میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کے اندر علمی طلب تو دیکھو۔ ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہم طلبا کی رہنمائی کے لیے انہوں نے کیا کیا، وہاں جیل خانے کے اندر بھی بیٹھ کر انہوں نے علم الصیغہ جیسی کتاب تصنیف فرما دی۔ اللہ کتنی طلب تھی آپ کے اندر۔ اور علامہ فضل خیر آبادی کو کون نہیں جانتا، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، آپ نے اسماعیل دہلوی کے خلاف کتاب لکھی، اس کا رد بلیغ فرمایا، وہ علامہ فضل خیر آبادی ہیں۔ آپ کو جب جیل کے اندر بھیجا گیا، کالے پانی کی سزا سنائی گئی، آپ وہاں پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، مشقتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، کھانے پینے کی پریشانی، لیکن اس کے باوجود آپ نے الثورۃ الہندیہ نام سے کتاب لکھ کر کے ہمیں اس بات کا درس دیا، مسلمانوں کے احساسات کو ابھارا اور بتایا دیکھو تمہارے کیا حقوق ہیں اور یہ انگریز تمہارے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ علامہ فضل خیر آبادی وہاں قلم لے کر نہیں گئے تھے، آپ کے پاس قلم نہیں تھا، کتاب نہیں تھی، آپ نے کوئلے کے ذریعے اس کتاب کو تسلیم فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئلے کے ذریعے اس کتاب کو تسلیم فرمایا۔ ایک اور مصنف علامہ سرخسی، مبسوط سرخسی، ایک کتاب ہے، علامہ شمس الدین سرخسی اس کے مصنف ہیں، ایک پہلے زمانے کے مصنف ہیں، اور علم فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے۔ مفتی اپنا فتویٰ دینے کے لیے اس کتاب سے جزیہ نقل کرتا ہے۔ ذرا اس کی وجہ تسمیہ ذرا یہ بھی تو دیکھیں، اس کا سبب تعلیف تو دیکھیں۔ آپ کو حکومت وقت نے آپ کو قید کر دیا، اللہ اوپر، کہاں قید کیا؟ کسی گھر میں نہیں، کسی جیل خانے میں نہیں، آپ کو کنویں کے اندر لے جا کے قید کر دیا، اللہ اوپر۔ ایک جلیل القدر فقیہ ہے، کنویں کے اندر قید کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو علم پہنچانے، فائدہ پہنچانے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے پھر بھی نہ رکے، پھر بھی آپ فائدہ پہنچاتے رہے۔ وہ کس طرح سے؟ آپ کنویں کے اندر ہیں، آپ کے شاگرد کنویں کے باہر اس کے معراج پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کنویں کے اندر سے بول رہے ہیں، کنویں کے اندر سے آپ بول رہے ہیں، اور آپ کے شاگرد قلم دبات لیے بیٹھے ہیں، آپ کے الفاظ کو لکھ رہے ہیں، آپ مسائل بیان فرما رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ لکھتے لکھتے ایک زمانہ گزرا، ایک اتنی مطول کتاب ہوئی جسے علماء اکرام فرماتے ہیں ایک مطول کتاب ہوئی جسے اب مکتبے والوں نے 30 جلدوں میں چھاپا ہے۔ اللہ اتنی مطول کتاب آپ نے کنویں کے اندر رہ کر کے یہ کس لیے کیا؟ یہ ہماری رہنمائی کے لیے کیا، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی نیو جنریشن اس سے استفادہ کر سکے، اسے اپنے شب و روز کا مشغلہ بنا سکے، اپنے آنے والے مسائل کا ان سے حل کر سکے۔ لیکن ہم اور آپ نے کبھی اپنے سینے میں جھانک کر دیکھا کہ ہم نے ان کا کیا حق ادا کیا، کہ ہم نے ان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ہرگز نہیں کیا۔ ہم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا کہ ان کی کتابوں کو ہم شب و روز پڑھتے، نہ ہم سے یہ ہو سکا کہ ان کتابوں کو خرید کر ہم اپنی لائبریریوں میں سجاتے، ہم سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ ان کتابوں کو ہم حفاظت کر سکتے، بلکہ یہاں تک کہ ہمارے بزرگان دین کی نہ جانے کتنی کتابیں ایسی ہیں جو ہم تک ہاتھ بھی نہ لگیں، بلکہ بوسیدہ ہو گئی، اور بہت سی کتابیں تو ایسی بھی ہیں جنہوں نے انہوں نے اپنا لیا،
اپنے استفادہ کیا انہوں نے خود سے اور اپنے فائدے میں استعمال کیا، اس کے بعد اپنے ناموں سے اسے چھپا دیا۔ علامہ اقبال نے جب یورپ کا سفر کیا، وہاں کی لائبریری میں پہنچے اور دیکھا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان پر مصنف کی جگہ پر کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے، کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کیا حق ادا کیا؟ کچھ بھی نہ کیا۔ میں آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں، جلیل القدر محدث ہیں، بلکہ امام المحدثین ہیں۔ میں آپ کو ان کی تاریخ کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں۔ امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں شہر بغداد میں ولادت ہوئی۔ ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ قدرت باری تعالیٰ ہے، ولادت سے پہلے ہی آپ کی والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت فرمائی والدہ کی عدم موجودگی میں اور والد گرامی کی عدم موجودگی میں آپ نے مختصر سی زندگی میں، تھوڑی سی زندگی میں آپ نے سبحان اللہ قرآن پاک حفظ کر لیا، مختصر سی زندگی میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اور بغداد وہ شہر علم و عمل کا سنگم جہاں شب و روز بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے فقہاء اعظام، بڑے بڑے محدثین کرام جلوہ گر، آپ نے وہاں کے محدثین کبار سے علم حاصل کیا، بہت سارا علم حاصل کیا، لیکن پھر بھی آپ کی علمی پیاس نہ بجھی تو آپ نے بغداد شریف سے باہر سفر کیا، حرمین طیبین زادہم اللہ شرفا و تعظیمہ کا بھی سفر کیا، اس کے علاوہ آپ نے حجاز کا بھی سفر کیا، آپ نے بصرہ کا بھی سفر کیا، کوفے کا بھی سفر کیا، مختلف بلاد کا سفر کیا۔ والد موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اتنا سفر کیا، اتنا علم حاصل کیا، تو اللہ پاک نے اس کی جزا یہ عطا فرمائی کہ اللہ نے آپ کو امام المحدثین بنا دیا۔ اللہ نے آپ کو امام المحدثین بنا دیا۔ آپ کی شان تو یہ ہے، آپ کو ایسا امام بنایا کہ جب علم حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو ہزاروں، 10,000 20,000 اور آپ کے شاگرد قلم دبات لے کر کے لکھتے کہ حضرت ہماری کون سا لفظ بول رہے ہیں جسے میں تحریر کر لوں۔ یہ شان آپ کی ہو گئی، آپ نے محنت کی، والد کی عدم موجودگی میں بھی تو اللہ نے آپ کو یہ صلہ دیا۔ حضرت ابراہیم حلبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی شان تو یہ ہے، جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم آپ کو نواز دیا، اولین و آخرین کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ یہ ہے آپ کی شان، لیکن یہ مخلوق ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ 220 ہجری کا وہ واقعہ جس وقت مسئلہ خلق قرآن اٹھا، امام احمد بن حنبل جلیل القدر محدث ہیں، امام المحدثین ہیں، لیکن آپ پر اتنا ظلم ہوا۔ رمضان المبارک 220 ہجری کا آخری اشرا، آخر کے 10 ایام، آپ کو حکومت کی طرف سے باقاعدہ اتنی سخت سزائیں دی گئیں، جلاد سے کوڑے لگوائے گئے۔ جلاد کا خود بیان ہے کہ اتنی سخت ہم سے کوڑے لگوائے گئے کہ اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی پر بھی مار دیے جائیں تو وہ بھی ڈھیر ہو جاتا۔ اللہ آپ پر اتنی سزائیں، لیکن حق سر چڑھ کے بولتا ہے۔ جب انسان حق پر ہوتا ہے تو کبھی نہیں دبتا، اور دبنا بھی نہیں چاہیے۔ یہی ہمیں قرآن نے درس دیا ہے، یہی ہمیں حدیث پاک نے بتایا ہے۔ آپ پڑھیں قرآن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر اس کے بعد میں پورا واقعہ ذکر ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جاؤ، میں نے تمہارے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا، اب تم دونوں جاؤ سے کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ان کے مابین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین گفتگو ہوتی ہے۔ گفتگو ہونے کے بعد اب کہتے ہیں، تو فرعون کہتا ہے کہ چلو ہمارا آپ کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، یا اس نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں، جب آپ جادوگر ہیں تو بولا میں بھی آپ کے سامنے جادوگروں کو لے کر کے آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کہا ایک دن متعین کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بتائیں کون سا دن ہو۔ حضرت موسیٰ حق پر تھے، وہ جانتے تھے ہم ہی غالب آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جاؤ وہ دن مقرر کرو جس دن تم تمام کے تمام جمع ہوتے ہو، جس دن تمہارا تہوار کا دن ہے، جس دن تمہارا عید کا دن ہے، عید کا دن ہو، تاکہ سب لوگ جمع ہوں، تیرے سب چاہنے والے ہوں، جو تجھے الہ کہتے ہیں، جو تجھے معبود کہتے ہیں، وہ سب جمع ہوں، تاکہ سب دیکھیں کہ تو کیسا پیچھے گر رہا ہے، سب دیکھیں کہ تیرا معبود ہونا، تیرا خدا ہونا کیسا باطل قرار پا رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان حق پر ہوتا ہے تب کسی سے نہیں دبتا۔ امام احمد بن حنبل بھی یہی فرما رہے تھے، آتونی بشیء من کتاب اللہ او حدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے جس بات کا تم دعویٰ کر رہے ہو اپنے وعدے پر، کوئی قرآن کی آیت تو لے کر کے آؤ، کوئی حدیث بات تو لے کر کے آؤ، میں کیسے تمہاری بات کو مانوں۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل۔
میں آخری واقعہ آپ کے سامنے سناؤں. یہی امام احمد بن حنبل ہیں. ان کی شان کو دیکھ کر، ان کی عظمت و رفت کو دیکھ کر ایک علم کا خواہاں، ایک علم کا طالب اور بہت ہی دلچسپی رکھنے والا انسان، ایک علم کا دیوانہ کہاں سے اندلس سے چل کر کے شہر بغداد میں، ملک بغداد میں تشریف لا رہا ہے. بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے. کون ہے وہ عظیم الشان شخص؟ حضرت بقی ابن مخلد. سبحان اللہ. اندلس سے سفر کرتے ہیں اور اندلس سے بغداد کے مابین تقریباً ہزاروں سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے. نہ جانے کتنے میل کا فاصلہ ہے. لیکن حضرت بقی ابن مخلد امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آتے ہیں. یہ ہمارے آپ کے لیے بھی بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے کہ ہم آپ اس سے سبق حاصل کریں. بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ کتنی بھی پریشانی ہوں، کتنی بھی مشقتیں ہوں، کتنی بھی دشواری ہوں، لیکن ہم جب علم حاصل کریں گے، علم طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہوں کو آسان فرما دیا کرتا ہے. تو انہوں نے علم حاصل کے لیے بڑا سفر کیا، لمبا سفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہوں کو آسان فرما دیا. حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کی راہ میں چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں چلتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے سفر کو آسان فرما دیا کرتا ہے. کون سے سفر کو؟ جنت کے سفر کو آسان فرما دیا کرتا ہے. تو اس کے لیے جنت کے سفر کو آسان فرما دیا کرتا ہے، جنت کی راہوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے راستے کو آسان فرما دیا کرتا ہے. تو حضرت بقی ابن مخلد امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں سفر کے ارادے سے نکلے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا سننے میں آیا کہ امام احمد بن حنبل پر حکومت کی جانب سے پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ کسی کو حدیث نہیں پڑھائیں گے. ان کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا. جب اس کی ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ ہم تو ہزاروں کلومیٹر سے چل کے آئے ہیں، لیکن جس کے دل میں علم کی طلب ہوتی ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اسے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بعد وہ بغداد کی مسجد دارالسلام میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین وہاں درس دے رہے ہیں. علماء اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے، طلبہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور علم جرح و تعدیل کی بحث چل رہی ہے. کون صحیح ہے، کون منکر ہے، کون ضعیف ہے، کون سی راوی پر کیا کلام ہے، یہی بحث چل رہی ہے. حضرت بقی ابن مخلد پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد آپ بھی سوال کرتے ہیں. درسگاہ میں پہنچ گئے، آپ بھی سوال کرتے ہیں. ایک سوال کیا، دوسرا سوال کیا، تیسرا سوال کیا. جب آپ نے 3-4 لگاتار سوال کیے تو دیگر حضرات، دیگر طلبہ اکرام شور مچانے لگے، کہنے لگے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دوسرا شخص کیسے اتنے سوال کر سکتا ہے، ہم کو بھی موقع دیجیے، ہم بھی پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ علم نبی کا خواہاں، یہ علم کا چاہنے والا نہ جانے کتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے. اس کے بعد حضرت بقی ابن مخلد نے آخری سوال کیا حضرت یحییٰ ابن معین سے اور پوچھا کہ فرمائیے کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ ثقہ ہیں یا ضعیف ہیں یا منکر ہیں، اس راوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. لیکن یہ سوال کوئی مشکل نہ تھا، سوال آسان تھا، لیکن وہ وقت ایسا تھا، سیاسی معاملہ چل رہا تھا، آپ کے سبق پر بھی پابندی تھی، آپ کو نظر بند کر دیا گیا تھا. امام احمد بن حنبل کی شان میں ایک لفظ بھی بولنا اپنے آپ کو پریشانی مسائل میں مبتلا کرنا تھا. لیکن اس کے باوجود جب حق بات آئی تو یحییٰ ابن معین بھی بولنے سے نہیں پیچھے ہٹے. آپ نے فرمایا ارے تم ان کی بات کرتے ہو، امام احمد بن حنبل کی بات کرتے ہو، وہ ثقہ ہی نہیں بلکہ فوقت ثقہ سے بھی بڑھ کر ثقہ ہیں، اور وہ تو امام المحدثین ہیں. اس کے بعد جب مجلس ختم ہوئی حضرت بقی ابن مخلد پہنچ جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے گھر جانے کا راستہ پوچھتے ہیں، کوئی راستہ بتانے کو تیار نہیں. تمام کے تمام لوگ ڈر رہے ہیں کیونکہ جگہ جگہ جاسوس لگے ہوئے ہیں، کون ان کے گھر میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے، سب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے. لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ یہ حضرت کا گھر ہے. جب آپ پہنچتے ہیں، دستک دی تو دروازے کھولا. آپ نے پوچھا، امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی. آپ نے پوچھا کون؟ تو آپ نے فرمایا ایک غریب الوطن ہوں اور علم کا حدیث کا طالب علم ہوں، میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں تاکہ آپ سے حدیث پڑھوں. آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں بہت دور سے آیا ہوں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا ارے کہاں سے آئے ہو، کیا افریقہ سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں افریقہ سے بھی دور سے آیا ہوں حضور، میں تو اندلس سے چل کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل سمجھ گئے لگتا ہے یہ کافی علم کا خواہاں ہے، علم کا چاہنے والا ہے. آپ نے فرمایا آپ کا آنا مبارک ہو، میں آپ کو علم حدیث تو پڑھا دیتا، لیکن بات یہ ہے میرے سبق پر پابندی لگی ہوئی ہے، میرے سبق پر پابندی لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا حضرت بقی ابن مخلد تھوڑی دیر غور کرنے لگے. اس کے بعد سوچتے ہیں اس کے بعد کیا کیا جائے. تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد آپ تصور کریں ہم اور آپ کہ علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے اور
کس حالت کو آپ اختیار کر رہے ہیں ذرا سوال کریں۔ حضرت وکیع بن مخلد نے فرمایا، عرض کیا حضور میں اس شہر میں غریب الوطن ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، تو میں ایسا کرتا ہوں کل سے ایک فقیرانہ لباس پہنوں گا اور ہاتھ میں مانگنے کی صحت بنا لوں گا اور جیب میں قلم دبات لے لوں گا، میں آپ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، دروازے پر دستک دوں گا، اس کے بعد آپ مجھے گھر کے اندر لے لیجئے، اس کے بعد مجھے 2-3 حدیثیں پڑھا دیا کرنا، میں پڑھ کر کے واپس ہو جاؤں گا، ایسے ہی مجھے روزانہ پڑھا دیا کرنا۔ اللہ اکبر! ایک طالب علم ہے، اپنی حیات اپنی حالت کو گرا رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے فقیر بننے کے لیے تیار ہے، اللہ فقیر بننے کے لیے تیار ہے، اس کے بعد پہنچتے ہیں اور جب حاضر ہوتے ہیں اس طرح سے 1 دن گئے، 2 دن گئے، 3 دن گئے، حتیٰ کہ آپ نے تقریباً 300 سے زائد حدیثیں اسی طرح سے فقیرانہ انداز میں جا کر کے وہاں سے لکھ لی۔ اللہ اکبر! اللہ نے کرم فرمایا، ایک دن وہ بھی آیا کہ امام احمد بن حنبل پر جو پابندیاں تھیں وہ پابندیاں ختم ہو گئیں۔ جب آپ درس دینے کے لیے بیٹھے اور مسجد میں جب درس دینے کے لیے بیٹھے تو آپ نے شاگردوں سے کہا، وکیع بن مخلد کو جگہ دے دو، یہ وہ طالب علم ہے جو لمبا سفر کر کے آیا ہے، یہ وہ طالب علم ہے جس نے سفر کے لیے، جس نے علم حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا شکل و صورت بنائی، اس نے کیا کیا اپنی حیات بنائی۔ تو یہ ہے علم۔ ہم اور آپ سوچیں اور غور کریں کہ ان تمام لوگوں کی زندگی کو پڑھیں تو دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا، کیا کیا مشقتیں اٹھائیں، کیا کیا پریشانی اٹھائیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ یار اب تو کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اب ہمیں نہیں اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرنا ہے، اب تو ہم ٹرین پہ بیٹھ کے یہاں سے وہاں پہنچ جائیں، فلائٹ پہ بیٹھ کر یہاں سے مصر پہنچ جائیں، جہاں چاہیں ہم داخلہ لے لیں، جہاں چاہیں مدرسے میں پہنچ جائیں۔ تو یہ علم ہے۔ یقیناً شاعر نے صحیح کہا کہ علم ہی قدر ہے انسان کی، ہے وہی انسان جو جاہل نہیں، کیونکہ علم انسان اور غیر انسان میں امتیاز یہی ہے کہ وہ علم رکھتا ہے اور غیر انسان علم نہیں رکھتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔